السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ کے درمیان ہمارے ملک میں ایسے دل خراش واقعات وقوع پذیر ہوئے جن واقعات کی خبروں کو سن کر ہر فرد نمناک ہو گیا اور غمناک ہو گیا۔ نہتے لوگوں کو جو سفر کر رہے تھے گولیوں سے بھون دیا گیا، مسجد میں داخل ہو کر مسجد کے امام کو قتل کیا گیا اور بہت سارے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جو حالات ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہندوستان کا نارمل بن گئے۔ نارمل مطلب یہ عام بات، ایسا کچھ سیاسی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً 20% مسلم آبادی ہے اور یہ آبادی ہندوستان کی ہے اور یہ تمام کے تمام ہندوستانی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ بہت ہی برے ہیں اور ان کا کھنڈن کرنا انتہائی ضروری ہے۔ زندہ قومیں عام طور پر حالات کا تجزیہ کرتی ہیں، حالات کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتی، اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرتی۔ زندہ قومیں تو وہی ہیں جو ہر دور میں حالات کو دیکھتی ہیں، حالات کا تجزیہ کرتی ہیں اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہیں۔ جو قومیں مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں جیتے بھی ہیں تو زندہ لاشوں کی طرح جیتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان، ان کا تعلق اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ان کی امت ہے اور یہ امت کتنے ہی برے حالات آئے آگے ہی بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی خاص خصوصیت ہے، پوری 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ میں ایسے ایسے موڑ آئے، لگتا تھا کہ اب یہ قوم ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے راہیں نکالی، یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھتی ہی رہے گی۔ علامہ اقبال نے کہا، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم
جو کرتی ہے ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ قوم تلوار کی مانند ہے، دست خزاں مصیبتوں میں، انتہائی پریشانیوں میں وہ قوم صورت شمشیر تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ مصیبتوں میں آنسو بہانے والی نہیں، دل پست کرنے والی نہیں، رو دھو کے کونوں کچلوں میں پناہ لینے والی نہیں، بلکہ دست خزاں میں تلوار کی مانند ہوتی ہے، جو کرتی ہے ہر زمان، یعنی ہر وقت اپنے احتساب کرتی رہتی ہے، انٹراسپیکشن کرتی رہتی ہے۔ ایسے حالات کیوں پیش آئے؟ کیا وجہ ہے کہ ایسے حالات پیش آئے ہیں؟ ان حالات میں تاریخ ہم کو کیا بتاتی ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ریگولر ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، تھنکنگ پروسیس یہ ریگولر ہوتا ہے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ ہم کو بھی ان حالات میں مایوس نہیں ہونا ہے، حالات کا تجزیہ کرنا ہے اور اس حالات کو موڑنے کی کوشش کرنا ہے بہتر انداز میں۔ تو ہم آج کی گفتگو کے پہلے حصے میں موجودہ جو حالات جو شکل اختیار کر گئے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، پھر آخری حصے میں یہ بیان کریں گے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ جو بھی اس وقت موجودہ ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کی 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ حکمران ہے۔ حکمران جیسا ہوتا ہے ویسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ حکمران جیسا چاہتا ہے حالات ویسا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمراں کی تصویر سورہ بقرہ میں کھینچی۔ اب آپ وہ تصویر کو موجودہ زمانے کے حکمرانوں پہ انطباق کر کے دیکھیے، آپ کا دل کہہ اٹھے گا کہ واہ، اللہ نے کیا سچ بات کہی ہے۔ اور اس طرح کے حکمران جب زمین پہ ہوں اور حکومت کر رہے ہوں تو پھر انسانوں کی جان و مال معمون نہیں رہتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے تذکرے کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ 3 آیتیں۔ یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ قَوْلُهُ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، اس کی سپیچ، اس کا ڈسکورس، اس کی باتیں دل کو لبھانے والی، دل کو اچھا لگنے والی۔ جب وہ تقریر کرتا ہے تو لوگ سر یعنی جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے۔ پھر اس کی دوسری بات یہ ہے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، یہی بات میرے دل میں ہے، میں انسانیت کی بہتری چاہتا ہوں، سب کی بہتری چاہتا ہوں، سب کا وشواس چاہتا ہوں، سب کا وکاس چاہتا ہوں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ہر طرح سے مطمئن کرنا چاہتا ہے سننے والا کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہیں چونکہ انسان کے دل پہ لگی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی باتوں میں مت جاؤ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ پڑلے درجے کا جھگڑالو ہے، اس کا مزاج جھگڑالو مزاج ہے، یہ صرف گفتگو کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ نمبر 1 جھگڑالو ہے، فسادی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، تولا کے 2 معنی ہیں، ایک پھر جانے کے، واپس لوٹنے کے، دوسرے تولا اقتدار مل جائے، تولا اقتدار ملنا۔ وَإِذَا تَوَلَّى،
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ایسا شخص اگر اس کو اقتدار ملتا ہے تو یہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، انسانی نسلوں کا قتل عام کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسانی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، سنو انسانوں، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب اسے حکومت ملتی ہے، سعى فی الارض، کوششوں میں لگ جاتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پھیلا دیا جائے، مشرق سے مغرب تک فسادی فساد، اور کھیتیوں کو، انسانی نسلوں کو تباہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آخری بات اس کے مزاج کے بارے میں، اس کا ایسا جو حکمراں ہیں، ہارڈ ہیڈڈنس کہتے ہیں اس کو، اتنا کسی کی بات مانتا ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ارے اللہ سے ڈر، ایسے کام مت کر، لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر، لوگوں کی جان کا احترام کر، جب اس سے کہا جاتا ہے فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وہ اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، میں جو کیا ہوں بالکل ٹھیک کیا اور کرتا رہوں گا۔ اخذتہ العزت، اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر، بالاسم، گناہ پہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہاں کیا، میں وہاں بھی کروں گا، وہاں کیا، وہاں بھی کروں گا، گناہ پہ ٹھہر جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، دنیا میں تو بڑی واہ واہ چل رہی ہے، ہاں، ہر طرف گنگان ہو رہے ہیں، لیکن انتہائی برے ٹھکانے میں وہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ اہم ترین وجہ ہے حالات کی جو ہندوستان میں اس وقت ہے۔ قرآن مجید نے جو حکمران، ایک طرح کے حکمران کا تذکرہ جو کیا، وہ آج کل ہر جگہ دیکھیے آپ فٹ بیٹھ رہے ہیں۔ انسانی جانوں کا کہیں احترام ہی نہیں، انسانی خون دنیا کے ہر علاقے میں پانی کی طرح بہہ رہا ہے، آبادیوں پہ، چھوٹے بچوں پہ، دواخانوں پہ بامبنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الد الخصام قسم کے لوگ، جب وہ لوگ الیکشن سے پہلے تقریریں کرتے ہیں تو لوگ وارے نیارے ہو جاتے ہیں کہ کیا بہترین تقریریں، واہ واہ۔ دوسرے نمبر پہ ہندوستان کی اگر کوالٹی دیکھیں، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 80% ہندو ہیں اور 20% مسلمان۔ ہندوؤں میں یا اہل کفر میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر دیا ہے، اور عام طور پہ تمام اہل کفر 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ دونوں کے درمیان ایک ایسا گروپ ہے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر رکھتا ہے، یہ 2 کے درمیان ہے، تو کبھی ان کے ساتھ ہوا تھا، کبھی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہاں کے اہل کفر میں یا دنیا کے کہیں بھی اہل کفر ہیں، خاص طور سے موضوع ہمارا ملک چل رہا ہے، یہاں پہ 3 طرح کے غیر مسلم ہیں۔ ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتحنہ میں 2 کا تذکرہ ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔
یہ پہلے طرح کے کفر اہل کفر ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، اسلام کے معاملے میں جھگڑتے نہیں ہیں، نمازوں اذانوں کے معاملے میں جھگڑتے نہیں ہیں، پرسنل لا کے معاملے میں جھگڑتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ دین کے معاملے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، اور تم لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر بھی نہیں کرتے ہیں، تمہاری زندگی کو پریشان اجیرن نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تمہارے گھروں سے وہ لوگ نکالتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے اہل کفر، ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ رکھو، انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ یہ ایک گروپ ہے۔ دوسرا گروپ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو دین کے معاملے میں تم سے جھگڑتا ہے، نماز نہیں پڑھنا، اذان نہیں دینا، دین کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتا ہے، گھروں پہ حملے، بے گھر لوگوں کو گھروں سے نکال کے ریفیوجی کیمپ میں پہنچاتا ہے۔ اور یہی نہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو بے گھر کرنے کے لیے سپورٹ کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ، ویری گڈ کرو۔ ان تولہم، اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر ایسے اہل کفر ہیں تو ان کے ساتھ تم دوستی مت کرو۔ صرف دوستی نہ کرنے کی بات ہے، اور جو بھی کوئی دوستی کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا ہمارے نزدیک۔ اب یہ دو گروہ ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی پالیٹی میں یہاں پہ اہل کفر میں یہ دو گروپ موجود ہیں۔ ایک جنہیں ہم سیکولر طبقہ کہتے ہیں یا اچھے ہندو کہتے ہیں، وہ مسلمانوں سے نہ بغض رکھتے ہیں، نہ عناد رکھتے ہیں، نہ ان کو ستانے کی ان کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے۔ دوسرا گروہ بغض، عناد لیے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ یہ دو گروپ کے بیچ میں ایک بہت بڑا گروپ بیچ میں درمیان میں ہے، یہ بہت اہم گروپ ہے۔ کبھی یہ گروپ کیا ہوتا ہے کہ قاتلوکم فی الدین، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ کبھی آتا ہے میاؤں کو جو ہے ان کو بتانا ہے، سبق سکھانا ہے، میاؤں کو سبق سکھانا ہے۔ کبھی ان کا دل متلاتا ہے تو وہ اس طرف سیکولر طبقے کی طرف آ جاتے ہیں، ارے نہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ جو بیچ والا طبقہ ہے بڑا اہم ہے۔ 2019 میں جب پلوامہ ہوا، پھر بالا کوٹ ہوا، یہ پورا گروپ اس طرف چلا گیا، پورے کا پورا گروپ ایک لہر میں چلا گیا۔ وہی 2023 میں جب یہاں کرناٹک میں ہوا تو یہ جو بیچ والا گروہ ہے پورے کا پورا سیکولر کی طرف آ گیا۔ بھئی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، نہیں کرنا چاہیے، امن ہونا چاہیے، ہر ایک کو زندگی کا حق حاصل ہے، پورے کے پورا سیکولر کی طرف آ گیا۔ تو یہ بڑا ڈیسائیڈنگ گروپ ہے حکمراں بنانے کے لیے، یہ بہت ڈیسائیڈنگ گروپ ہے۔ سیکولر طبقہ تو ہے ہی، اور وہ جو قاتلوکم فی الدین ہیں وہ بھی ہیں، موجود ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن یہ دونوں کے درمیان یہ طبقہ کبھی قاتلوکم فی الدین کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی لم یقاتلوکم فی الدین کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ حیدرآباد، یہ ہندوستان کی پالیٹی۔ اب 20% مسلمان ہیں، ان کا بھی تجزیہ کر لیجئے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بٹ گئے۔ اللہ اس کے نبی نے ایک امت واحدہ بنا کر
اس امت کو زمین پہ برپا کیا اور محبت و الفت کی بنیاد پہ اس امت کو ایک رکھنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمانوں تم ایک جسد واحد ہو، اگر پورے جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بنیاد پر مسلمانوں کو زمین میں برپا کیا گیا، کہا گیا کہ تم ایک عمارت کی مانند ہو، عمارت کے اگر ایک حصے کو نقصان پہنچے تو پوری کی پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے، ایسی عمارت ہو مسلمانوں۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو دنیا پیاری ہے۔ دنیا میں آ کے انہوں نے کیا کیا؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ مسلمانوں کے نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھینچا ہے کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں اللہ کے دین کو انہوں نے بانٹ لیا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ من الذین فرقوا دینہم، اپنے دین کو انہوں نے بانٹ لیا، وکانوا شیعا، چھوٹے چھوٹے گروپ میں بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور حال یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے آپ میں مست ہے، پوری بہترین مستی میں ہے۔ یہ مسلمانوں کا نقشہ ہے۔ ایک طرف وہاں ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ ایک طرف کنسالیڈیٹ ہو رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں میں چھوٹے 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 ٹکڑے، جو بھی تھوڑا سا حق ہندوستان ملا اس کی بندر بانٹ ہو جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ کوئی بھی ایک شخص گلی کا، اس وقت حالت یہ ہے کہ گلی میں ایک لیڈر ابھر گیا، بس وہ اپنی معیشت کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اپنی معیشت کو اچھی بناؤں، اسلام مسلمان بھاڑ میں جائیں، مجھے ملنا چاہیے، دنیا مجھے ملنی چاہیے۔ یو پی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یو پی میں مسلمان 4 حصوں میں بٹ گئے ہیں، پولیٹیکلی بتا رہا ہوں میں، دینی طور پہ تو ہیں ہی، دینی طور پہ تو سینکڑوں طبقے ہیں، پولیٹیکلی 4 سیکولر 4 جماعتوں میں، ایس پی، بی ایس پی، کانگریس، اور مسلمان اگر کوئی ٹھہر گیا تو ٹھہر گیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر طبقہ مست ہے اپنے آپ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ نہیں، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر میں اپنے بھائی کو دغا دے دوں گا۔ اسلام کیا دیا مجھے؟ میں گھر بنا لوں گا، میں گاڑی خرید لوں گا، میں مالدار بن جاؤں گا۔ مسلمانوں میں یہ فکر آ گئی، جس کے نتیجے میں آج اسلام ہندوستان میں ڈینجرس سچویشن میں آ گیا ہے۔ چوتھا ہندوستان کی پروپیگنڈا مشنری ہے، اور خاص طور سے یہاں کا جو مین لائن میڈیا ہے وہ اس وقت نفرت کو پھیلا رہا ہے، لوگوں میں دراڑیں بانٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی نفرتوں کو پھیلانے والا میڈیا تھا، جو ہر طرف قبیلہ قبیلہ پہنچ کے نفرت کی آگ کو جلاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور ویسے ہی آج کا میڈیا ہے۔ دیکھیے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں علی من تنزل الشیاطین، شیاطین کس پہ نازل ہوتے ہیں؟
کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین انتہائی گناہگار اور جھوٹے پہ نازل ہوتے ہیں، بے انتہا جو جھوٹا ہے اور گناہگار ہے اس پہ نازل ہوتے ہیں شیاطین۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ لوگوں کے کانوں میں غلط غلط باتوں کو پھونکتے ہیں اور اس میں سے اکثریت جھوٹے ہیں۔ یہ ایسا کا ہمارا میڈیا ہے، یلقون السمع، غلط باتوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ جو بھی ان سے کہا گیا کہ یہ ریل چلا دو، یہ مسئلے پہ ہندو مسلم کر دو، وہ اکثرہم کاذبون، اور اکثر جھوٹے ہیں۔ اور یہ جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں نفرت پھیل گئی۔ ایک وردی جو کہ حکمراں کی حکومت کی نشانی ہوتی ہے، وردی کو دیکھ کے مسلمان ہندو اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہے، لیکن وردی پہننے والا چہروں کو دیکھ کے، داڑھیوں کو دیکھ کے گولی مار رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کہ شیاطین ان کے کانوں میں پھونک رہے ہیں، یہ بولو، یہ بولو، یہ باتیں پھیلاؤ، یہ باتیں پھیلاؤ، اور پورے جھوٹے مین لائن میڈیا پہ بیٹھے ہر بات کو ہندوستان میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہندوستان کی حیثیت یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب صرف روتے بیٹھ جائیں کہ یہ چاروں ایسے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جمعہ کے مختصر وقت میں صرف 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو مسلمانوں کے اس وقت کرنے ہیں۔ تیسری بات سب سے پہلے رکھوں گا، اس لیے کہ ابھی جو میں نے گفتگو کی ہے اس سے بہت قریبی ریلیشن ہے تیسری بات کا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوستان میں 3 طرح کے کافر ہیں۔ ایک قاتلوکم فی الدین، ایک لم یقاتلوکم فی الدین، بیچ میں بہت بڑا طبقہ ہے جو کبھی ادھر جاتا ہے۔ مسلمان اپنی پوری کوشش کریں کہ یہ جو طبقہ بیچ میں ہے یہ ادھر نہ جانے پائے، بلکہ ادھر انصاف کی طرف رہے، انسانیت کی طرف رہے، وہ ادھر جانے نہ پائے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ اس کے لیے عام طور پہ جب نفرت کا جواب نفرت سے دیں گے تو یہ طبقہ دوسری طرف چلے جائے گا، غلطی کا جواب غلطی سے دیں گے یہ طبقہ دوسری طرف چلا جائے گا، وہ بولے گا دیکھو ایسے ہی ہے۔ اب جو میوات کے علاقے نوح میں جو گڑبڑ ہوئی، اس کو جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کا پروجیکشن کا اصل وجہ یہ ہے کہ جو بیچ کا گروپ کو ادھر لے جایا جائے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ برائی کو بہتر طریقے کی بھلائی سے دفع کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو، برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو، یہاں تک کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم، تمہارا بدترین دشمن دوست بن جائے گا۔ مسلمانوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت ہندوستان میں، ہاں اگر گھر پہ حملہ ہو رہا ہے تو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے مدافعت تو کرنی پڑے گی،
لیکن عام کردار مسلمانوں کے ہونا چاہیے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ہم اچھائی سے دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ مسلمان کے وہ کردار کو دیکھ کے یہ جو درمیانی گروپ جو ادھر سرکنے والا ہوتا ہے وہ ادھر کے بجائے انصاف کی طرف، اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، میوات کے علاقے میں نوح میں زبردست گڑبڑ ہو گئی، مسلم علاقہ تھا، اس میں گڑبڑ ہو گئی تو اس میں ایک ہندو خاندان پھنس گیا۔ گڑبڑ ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لوگ جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک ہندو خاندان مسافر تھا، کسی وجہ سے وہاں گیا تھا، پھنس گیا۔ تو ایک مسلمان دروازہ کھولا، آؤ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ ان لوگوں کو اندر بلا لیا، بلا کے گھر میں بٹھایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ اس کی عورتوں کو، اس دو عورتیں بھی تھیں، ان کو برقع پہنایا تاکہ اگر کوئی گھر میں آ جائے تو یہ بھی احساس نہ ہو کہ غیر مسلم ہے۔ یہ جب اس طرح کی باتیں منظر عام پہ آتی ہیں تو یہ جو بیچ کا طبقہ ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے انصاف کا سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو مسلمان ہندوستان میں یہ کردار بنائیں، صرف شادیوں میں ناشنے کا کام کر رہے ہیں، پلاٹریں اڑانے کا کام کر رہے ہیں، رات میں 3 بجے گھر میں دلہن آ رہی ہے، پورے محلے کو پٹاخوں سے جگا رہے ہیں، نفرت دل میں۔ اس لیے بولتا میاں کو سبق سکھانا چاہیے۔ ان رات میں صبح 8 بجے جانا ہے آفس کو، میاں بھائیوں کو تو آفس نہ ہے نہ کچھ ہے، 12-1 بجے تک سونا ہے، 3 بجے دلہن کو لے کے آ رہا، پٹاخے پورے گھر میں، محلے میں، سب کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت بولتا کہ میاں کو سبق سکھانا ہے۔ کتنے ٹریفک میں ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات نظر انداز کی جا سکتی، میاں بھائی بچہ خالی فون ملا لیتا، 3-4 بچے آ جاتے، اب وہاں پہ گڑبڑ شروع۔ ان بولے گا نہیں، اس کو سبق سکھانا۔ کتنی بری بات، یہ ہمارا کیا کردار بن گیا۔ ہم دنیا میں خیر امت ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا ہم کو سکھایا گیا ہے۔ تو یہ کام کرنا، غیر مسلموں میں جو اس وقت حالات ہیں، جو بیچ کا گروپ ہے اس کو ظالموں کی طرف جانے نہیں دینا۔ نہیں، آؤ ہم سب مل کے ایک اچھے ہندوستان کی تعمیر کریں گے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہم کو ایسا رہنا چاہیے۔ وہ لوگ ادھر آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کرناٹک میں ایسے ہی ہوا، کرناٹک میں یہی ہوا، لوگ ادھر جانے سے ادھر آ گئے تو نتائج دوسرے آ گئے۔ پھر مسلمانوں کے جو ٹکڑے ہیں، ان کو بولنا بھائی مل جاؤ۔ کتنی لاشیں گریں گی جب کہیں جا کے تم ملو گے، کتنے لاشیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے جب کہیں جا کے تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ دنیا داری چھوڑو، اسلام کے اولین بنیاد پہ رہو۔ اسلام کو دھکا نہیں پہنچنا چاہیے۔ تمہارا کوئی بھی عمل ہو، گلی سے لے کے ایوانوں تک جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، مسلمانوں کو مجموعی طور پہ دھکا نہیں پہنچنا چاہیے، مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپس میں مسلمانوں کے اندر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کتنے طبقے ہیں۔ آپ ہمارے پاس شہر حیدرآباد میں اتوار مذہبی دن مانا جاتا ہے، بہت اجتماعات ہوتے ہیں۔ وہ اجتماعات کی لیسٹ دیکھے تو پتہ چلے گا کہ کیسے بکھرے ہوئے ہیں، کیسے بکھرے ہوئے ہیں، کتنی جماعتیں، کتنے لوگ،
ہر آدمی اپنی اپنی ایک الگ مسجد اور اپنا اپنا ایک الگ جماعت بنا کے بکھرے ہوئے، ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے. کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ وہ دیکھے گا کہ یہ قادری ہے اس کو چھوڑ دو، یہ چشتی ہے پکڑ کے مارو، یہ تبلیغی ہے چھوڑ دو، ارے یہ جماعت اسلام والے اچھے لوگ ہیں چھوڑ دو، اہل حدیث ارے یہ رفع دین کرتا ہے اس کو چھوڑ دو بھائی، ارے یہ فاتحہ دیتا مارو. ایسا رہے گا سامنے والا؟ سامنے والا تو دیکھا داڑھی والا کون ہے، تڑ کے ساتھ اڑا دیا. سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے تمہارے فرقوں کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فرقے ہیں. تف ہے اسی مسلمانیت پر، تف ہے ایسی امت پر جو فرقوں میں بٹی جا رہی ہے. ہندوستان کے یہ حالات، دارالعلوم دیوبند سے ایک اشتہار چھپا اردو اخبار میں کہ ہم امیر معاویہ کو خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے اس وقت مسلمانوں کا ہندوستان کے؟ ایک وہ معاملہ جس پہ 1400 سال سے بحث ہو رہی ہے، اس کو پھر سے اخبار میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہندوستانی مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی آج کہے کہ میں معاویہ کو ماننے والا ہوں، کوئی کہے کہ میں علی کو ماننے والا ہوں، تو سامنے والا چھوڑ دے گا؟ تف ہے ایسی قیادت پر. ہم لوگوں کو خود سنورنا چاہیے اور قیادت سے التجا کرنی چاہیے کہ بھائیو ہم پہ رحم کرو، ہمارا اسلام جو دل سے قریب ہے اس کے لیے ایک ہو جاؤ. دوسرا کام جو یہ ہے کہ ہندوستان میں دین کے پیغام کو عام کرنا ہے. دین کا پیغام تو بہت وسیع ہے، لیکن ان حالات میں جو ایک بات میں یہ عرض کروں کہ وہ ظالم جو مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ان کو پیغام دینا، ارے تو دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آج تو نے کسی کو قتل کیا، 20 سال رہے گا، 30 سال رہے گا، تو بھی ایک دن مرے گا. مرنے کے بعد تیرا کیا حشر ہوگا؟ اسلام کے سائے میں تیرے لیے خوشخبری ہے. تو نے 100 خون کیے ہوں گے مسلمانوں کے، لیکن خوشخبری ہے، آ جا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، توبہ کی بات اللہ نے کہی ہے، آجا توبہ کر، تیرے لیے آخرت کی دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. توبہ کر، تو نے سینکڑوں خون کیے ہوں گے، یہ تیرے جتنے بڑے ہیں تیرا کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہیں. تو ایک نہ ایک دن مرے گا تو جائے گا دوزخ میں. دوزخ سے بچنا ہے تو توبہ کر. ایک خوشخبری سنانا اس کو، ارے کیا جرائم کی زندگی گزار رہا ہے، اسلام کے دائرے میں آ جا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا، سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. دائرہ اسلام میں ہمارے رسول کے قدموں میں تیری پوری زندگی خون خرابے میں گزری ہے، لیکن ایک دفعہ ہمارے نبی کے دامن میں آ جا، توبہ کر، کلمہ توحید پڑھ، تو یہ پورے گناہ جو تیری تاریخ ہے وہ روشن بن جائے گی اور نیکی میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. عام طور پہ جرائم کی نفسیات، جو لوگ نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں، جرائم کی دنیا اس لیے نہیں چھوڑتے
ان کی مستقبل تاریخ دکھائی دیتا ہوں. میں اتنے گناہ کرا بھائی میرا کیا ہوں گا. مستقبل تاریخ ہونے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک جرائم کرتے چلے آتے. یہاں نہیں، تیرا مستقبل روشن ہے. جسٹ تجھے دین میں دائرہ اسلام میں آنا پڑے گا، بس تیرا معاملہ صاف، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تیرا. یہ کام ہندوستان میں کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم نفرت سے جو ہے دل میں لیے ہوئے یہ اس نے ہم کو مارا نہیں، اسے جانا آ رہی بہت مار دیا رہی، کل تو دوزخ کا ایندھن بنے گا، تیری چیخیں ہم سنیں گے. رک جا، آ جا دائرہ اسلام. پہلی بات جو کہ مجھے مسلمانوں کے 3 پروگراموں میں پہلے کہنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ تقریر کی پہلی انالیسس میں کچھ دوسری باتیں آ گئی تھیں. پہلی بات یہ ہے، مسلمانوں کو حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایمان کا مطلب دعوتہ نہیں ہے. ایمان کا مطلب اے سی آن کر کے سونا نہیں ہے. ایمان کا مطلب گاڑی چلانا نہیں ہے. ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں مشکلات آئیں گی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تمہاری جانوں اور مالوں کے نقصان ہوں گے. تمہارے گھروں کو ڈھا دیا جائے گا بلڈوزروں سے، تمہارے دکانوں کو جلایا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے. ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ بہترین گاڑی میں چلا کے اے سی میں سو گئے اور دعوتوں میں چلے گئے، کبھی کبھی نمازوں کو آگے، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب اس کا خراج دینا پڑتا ہے، اور صحابہ نے خراج دیا تو آج ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب سے، کرسچنز اور یہودیوں سے اور مشرکوں سے بہت ہی ایسی باتیں سنو گے جو تم کو غم میں مبتلا کر دیں گی. یہ حالات نہیں ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ولیمے کر لینا، شادیاں کر لینا ایمان ہے. ہر ایک کے پاس ایمان کا یہ ہے کہ کیا ہے وہ مسلمان جمعہ کو نماز پڑھ لیے، دعوتوں میں ناچ لی، یہی چیز ایمان سمجھ رہے ہیں. آپ ایمان کے جو اہم ترین معاملات پہ عمل نہ کرو، لیکن سامنے والا آپ کو مسلمان سمجھ کے کام کر دے رہا. تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا. پورے اطمینان کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ ہم آزمائے جائیں گے، اس لیے کہ ہم دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل ہماری آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا، مالوں کا نقصان ہوگا، ٹی ویوں پہ دل خراج باتیں سنو گے، تو جب کیا کرنا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے وقت تم کو صبر اور تقوی کی زندگی گزارنا ہے. مسجدوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، قرآن کے سائے میں آ جانا ہے، اور صبر کے ساتھ پورے استقامت کے ساتھ دین پہ جم جانا ہے. یہ 2 کام ہیں، یہ بڑے مردان حق کے کام ہیں. یہ بزدلوں کے کام نہیں ہے. عزم الامور، ہمت والوں کا کام ہے. تو 2 چیزیں ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. حضرت گرامی، ابھی جو ٹرین میں واقعہ ہوا، کتنا دردناک واقعہ ہے. یہ کوئی واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، بعد میں بھی ہوئے ہیں، تاریخ میں کئی مقامات پہ ہیں. چونکہ سیرت کے واقعات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. 2 واقعات میں اپنے آپ کو تھوڑے سے اپنے آخری مرحلے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس سے اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے، مرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آدمی کہیں بھی مرتا.
وینٹیلیٹر میں مر جاتا یا سجدے میں مر جاتا یا کہیں بھی مر جاتا. موت کیسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. موت کیسی ہے مومن کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. ان مار دیا بھائی گھر میں گھس کے وہ نہیں ہے. کیسے مرے آپ؟ میں ہوں کیا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں؟ آپ لوگ ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ ان نہیں مارا تو بچ کے کیا 950 سال عمر نوح پائیں گے؟ مرنا تو ہے ہی، لیکن مرنا کیسا وہ امپورٹنٹ ہے. دو واقعات بڑے ہیں، دل کو دہلا دینے والے واقعات سیرت میں ملتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، عضل و خارا کے علاقے میں ایک جماعت کو روانہ کیجئے، نجد کے علاقے میں ایک جماعت کو روانہ کیجئے. عضل و خارا کا دوسرا ہے. نجد کے علاقے میں اسلام کی دھوم ہے، لوگ اسلام جاننا چاہتے ہیں. تو ایک روایت کے مطابق آپ نے 70 صحابہ کو جو کہ حافظ قرآن تھے روانہ کیا. ایک مقام پہ جا کے ایک کنویں کے پاس بنو عامر کا کنواں تھا، وہاں پہ قیام کیا اور صحابہ کرام نے حرام بن ملحان نامی ایک صحابی کو رسول اللہ کا خط دے کر قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا. حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کو لے کر قبیلے کے سردار کے پاس گئے. بیٹھا ہوا تھا، اس نے خط کو دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں. قریب میں ایک آدمی نے صرف اشارہ کیا. وہ آدمی نیزہ نکال کے پیٹھ میں ایسا مارا کہ پیٹ سے نکل گیا، فوارہ نکل گیا خون کا فوارہ. حضرت حرام بن ملحان نے جب دیکھا کہ پیٹ سے فوارہ نکلا ہے، اس وقت ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے مومنانہ موت کی شان ہے. رب کعبہ کی قسم، ارے میں تو کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جو آپ دیکھیں، ہم تو رو رہے ہیں. مسلمان سمجھ کر جس کو اڑا دیا گیا وہ ٹرین میں، خدا کی قسم کامیاب لوگ ہیں. وہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہے. قسم پرسی میں ختم کیا گیا، بے وطنی میں ختم کیا گیا. یہ مسلمان کا نظریہ ہے موت کے بارے میں. رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ایک اور واقعہ ہے، اس میں ایک اور صحابی کو ایسے ہی 12 صحابیوں کو خارا اور عضل کے علاقے میں اللہ کے نبی روانہ فرماتے ہیں. وہاں پہ 3 آدمی 10 میں سے 7 کو ختم کرتے ہیں، 3 آدمی کو پکڑتے ہیں. اس میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مکے میں بھیج دیتے ہیں. مکے والے ان کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور سب طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور ہر آدمی آ رہا ہے، ان کو مار رہا ہے اور ان کے جسم کو لہو لہان کر رہا ہے. لوہے کی کنگھیوں سے ان کی گوشت کو جدا کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پہ انہوں نے چند اشعار کہے. 5-6 ہیں، میں اس میں سے وقت کی تنگی 2 اہم اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ اشعار یہ ہیں: لقد اجمع الاحزاب حولی والبواء، جتھے میرے گرد اور نوجوان میرے گرد جمع ہو گئے ہیں. قبائلہم واستجمعوا کل مجمع، ہر قبیلہ آ کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ قَرَّبُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، انہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی قریب بلا لیا ہے. وَقَرَّبْتُ مِن جِزْعٍ طَوِيلٍ مَمْنَعٍ، اور میں ایک بڑے تنے کے قریب کر دیا گیا ہوں. اب اس موقع پہ کہہ رہے ہیں إِلَى اللَّهِ أَشْكُو غُرْبَتِي وَكُرْبَتِي، میں اپنی بے وطنی اور اپنی بے کسی کی فریاد صرف اللہ سے کر رہا. إِلَى اللَّهِ أَشْكُو،
غربتی بعد قربتی، میری بے وطنی اور قسم پرسی کی فریاد صرف اللہ سے کر رہا ہوں۔ وما جمع الاحزاب لی عند مضجعی، اور جتنے لوگ میرے خون کے پیاسے اور گرد جمع ہوئے ہیں ان کی بھی فریاد میں اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ قد العرش صبرنی علی ما یراد بی، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، جو کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے مجھے صبر عطا فرما۔ فقد بقعوا لمحی وقد بؤس مطمعی، میرے جسم میں جو گوشت ہے اس کے گوشت کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے الگ کر دیا ہے، اور میری خوراک جو ہے خراب ہو گئی ہے۔ مالک اے عرش والے مجھے صبر عطا فرما۔ اس کے بعد آخری جو کتنی بہترین ہے، وَلَسْتَ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ اللَّهُ مُرْجِعِي، اگر میں مسلمان مر رہا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ مجھے کس پہلو مار دے۔ اگر میں مسلمان مر رہا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کس پہلو بھی مارا جاؤں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بس میں مسلمان بن کے اللہ کے پاس پہنچوں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ مسلمان کا تصور ہونا چاہیے۔ حالات کچھ بھی نہیں ہوں گے، معمولی چھوٹا سا نقصان بھی مسلمانوں کو ہونے والا ہے، حالات کچھ بھی ہوں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اللہ نے عرش سے اس کو برپا کیا ہے، اس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تھوڑا سا نقصان چند ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، حوصلہ نہیں کھونا ہے، اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اپنے کو سر جوڑنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس موقع پہ میں نے آپ سے عرض کی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔